بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ اور پہلا اتوار کا دن آ گیا۔ جلدی سے 21 بار پڑھ لینا، 21 منٹ میں نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ کے پہلے اتوار کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جو پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے اربپتی بن جاتا ہے۔ جو پچھلے سال نہ مل سکا، جو 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، وہ آج 2025 میں مل جائے گا۔ صرف ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن 21 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کے پہلے اتوار کو یہ وظیفہ 21 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ جوڑ کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ ماہ رجب کے پہلے اتوار کو اپنی حاجات کو کیسے پوری کرواتے تھے؟ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے؟ یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی آج رجب کا پہلا اتوار ہے۔ آج ہر انسان کے نصیب اور تقدیر لکھ دیے جائیں گے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کو رجب المرجب کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے لفظی معنی تعظیم و تکریم کے ہیں۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور حرمت والے مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے مانگے تو اللہ فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کرے تو نرینہ اولاد سے نوازتا ہے۔ جب میں اور آپ جانتے ہیں کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہو؟ پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آج ماہ رجب کی 4 تاریخ اتوار کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر رب کریم آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل دے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رجب کی فضیلت، رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں لوگوں کی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سرکار غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ رجب کا ایک نام طاہر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ رجب کی خصوصی فضیلت، واقعہ معراج۔ اس مہینے میں معراج کی رات واقع ہوئی۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ معراج شریف 27ویں شب میں آقا دو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ یہی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 80,000 ملائکہ کی رفاقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج اللہ آپ کو دیدار کروانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپے
کہ میرے محبوب کو براق پہ سوار کرنے کے لیے اے جبریل تمہارے ذمے رکاب تھامنا ہے اور میکائیل تمہارے ذمے لگام تھامنا ہے۔ جناب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق کی رکاب تھامنے کا عمل فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ والو واقعہ معراج کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا۔ اس مہینے کی بابرکت اللہ اپنے محبوب کو دیدار کرانے کے وسیلہ جلیلہ سے آج ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ صرف رجب کے پہلے اتوار 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ جو 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے، لوگوں کے تانے سنتے رہے، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے، آج 2025 میں اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کے آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پہ آ کر گالیاں دیتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج رجب کے پہلے اتوار کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم اٹھاتے ہیں اللہ آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ماہ رجب رب کا مہینہ ہے، عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرانے کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ رجب کے پہلے اتوار 21 بار یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے پہلے ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبر ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی مقدر ہو جائے۔ تو آج پھر حرمت کے مہینے میں رب کریم کے سامنے 21 بار پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کے آئے گی بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے ناظرین کرام آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج موقع ہے سال 2024 کی تمام خواہشیں، تمام خوابوں کو پورا کرنے کا۔ آج آپ کو نہیں مانگنا، اللہ آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ کے خزانے بھر دے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ رجب کی 4 تاریخ پہلے اتوار کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات 10، 11، 12 بجے عمل نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا
درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر میں سکون چاہتا ہے۔ ہر انسان الگ الگ مصیبتوں میں ہے۔ جس کو جو چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا کا۔ یہ کیسے کامل وظیفہ ہے؟ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کے پہلے اتوار کے دن حرمت والے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ پا لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا، اس کے بغیر یہ وظیفہ ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھ کے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں، تو پھر اب آپ نے پہلے اتوار کے دن 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات آپ کو غیب سے اسباب بنا دیتی ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لغوی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید میں بے حد آیات ہیں، تسبیحات ہیں، اعمال ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، جب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں، جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آج رجب کے پہلے اتوار کے دن صرف 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے جب آپ اپنی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کروا لیں گے تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے مل جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار اللہ کے شیر مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، بتایا بے روزگار ہوں
اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، بتایا گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی مصیبت کا بتایا۔ اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ 3 افراد آئے، آپ نے تینوں کو توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا کیوں کہا؟ تو اللہ کے شیر فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان چھڑا نہیں لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آج ماہ رجب کے پہلے اتوار کے دن 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ اکیلے میں بیٹھ کے، سناٹے میں بیٹھ کے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص آج 21 مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، شب معراج سے پہلے پہلے اللہ اس کے گھر میں رزق اور دولت سے خزانے بھر دے گا، اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا بھی رہے تو اس کے پیسے، اس کے رزق، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 21 بار پڑھ کے جب آپ اللہ کو راضی کر بیٹھیں گے، آپ اللہ کو منا لیں گے، اب رب کریم سے سورہ اخلاص پڑھ کے جو کچھ مانگو گے مل جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پہ، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کے طعنے دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک نہیں لگاتے، خود چل کر آئیں گے اور پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک بار تلاوت سماعت فرما لیجئے سورہ اخلاص کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی پہلی اتوار 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے کے بعد ضد کر کے، منگتا بن کے، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کے رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے رب کے واحد ہونے کا صدقہ عطا فرما دو، پھر اللہ کی وحدانیت کا صدقہ اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتا گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی ختم نہیں ہوتی وہاں سکون، برکت، راحت، اطمینان ہو جاتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہوئی، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ اور اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھتے، ساتھ ہی دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ اپنی من مانی کی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
اب آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، اپنی دعاؤں کو لمبا کر لو، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگو۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج رجب کے پہلے اتوار یہ 3 نماز جس گھر میں کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق، دولت اور شہرت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے مل جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا۔ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے اور اپنی ہر بات کو منوا کے چھوڑتا ہے، آج اپنے رب سے بھی مانگیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کی ہر حاجت کو اور ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو صرف 3 لوگوں تک شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے اگر کسی بہن بھائی کا فائدہ ہو گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی تا آخرت ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔